حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد مابعوث کیے گئے۔ ان انبیاء کے بعد کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اسلام پر تھے، پھر آہستہ آہستہ بتوں کی پرستش کی طرف راغب ہو گئے۔ قرآن مجید کی سورہ العنکبوت میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف، تو وہ رہا ان کے مابین 50 برس کم 1000 برس، تو ان کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔ گویا قرآن مجید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی طویل عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے وقت لوگ ایک اللہ کے رستے سے بھٹک کر کفر کی طرف نکلے تھے۔ وہ ایک عرصے تک بت پرستی کرتے رہے تھے اور بتوں کو ہی اپنا خدا سمجھتے تھے۔ وہ انہیں مختلف ناموں سے یاد کرتے۔ انہوں نے کسی بت کا نام ود رکھا تھا، کسی کو یعوز کہتے اور کسی کو سوا، کسی کو یعوق کہتے اور کسی کو نصر کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ کھلی جہالت تھی، بھلا پتھر کے بے جان بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے بتوں کی پوجا کرنے والی اس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ واضح باتیں کرنے والے میٹھی زبان کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو عقل، نرمی، صبر اور برداشت کی صفات سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ مشکلات میں صبر کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کرنے والے ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، انہیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ ماری اور بدستور اپنی جاہلیت پر قائم رہے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تمہیں صاف گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تو میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری طرف خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی، تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے جھٹلایا، تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے آپ کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کو نیکی کا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، ان کی ہر تکلیف دہ بات پر صبر کرتے رہے، صبح و شام ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے اور ان کو اللہ پر ایمان لانے اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کا کہتے رہے۔ لیکن وہ لوگ آپ کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے، آپ کی مخالفت کرتے اور مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر چند لوگ اللہ پر ایمان لائے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی، مگر جن لوگوں کے دلوں پر تالے لگ چکے تھے وہ ایمان نہ لائے۔ وہ کہتے، تم بھی ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو، اگر خدا کو کوئی پیغمبر بھیجنا تھا تو کسی فرشتوں کو بھیج دیتا، ہم اس پر ایمان لے آتے۔ جو لوگ تم پر ایمان لائے وہ تو احمق اور بے وقوف ہیں، تم اپنی بات میں سچے نہیں ہو، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے ستاتے اور کہتے، اے نوح، آپ اور آپ کے ساتھی کس چیز میں ہم سے بہتر ہیں؟ کیا تم لوگ عقل میں ہم سے بڑھ کر ہو، یا مال و دولت تمہارے پاس ہم سے زیادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نرم لہجے میں فرماتے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تم کو ہدایت اور یقین دلانے کی طاقت نہیں رکھتا، صرف تم کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اور آپ کی عزت کریں تو آپ بھی ان غریبوں کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میری دعوت عام ہے، میں تم سب کی بھلائی چاہتا ہوں، میرے دین میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، امیر اور غریب سب ایک جیسے ہیں۔ کافر حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، تنگ کرتے اور ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔
قرآن مجید کی سورہ ہود آیت 32 میں ان لوگوں کے متعلق ارشاد ہے، آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، بس لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا، اور پھر تم اس کو شکست نہ دے سکو گے، اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں۔ اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق جس قدر اذیت اور تکلیف حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں اٹھانی پڑی، کسی بھی نبی کو نہیں اٹھانی پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ وہ اپنی قوم کی بد تہذیبی کو برداشت کرتے اور ان کے ظلم پر صبر کرتے رہے، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس دوران صرف 80 لوگ ہی ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، میری مدد فرما، ان گمراہ لوگوں کو ہدایت دے، میں انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک چکا ہوں، میرے دل میں ان کے ایمان لانے کی امید باقی نہیں رہی، تو ہی رحم فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام ہو کر رہے گا ان کی وجہ سے غم نہ کھائو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ نے فیصلہ سنا دیے اور اب وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے دعا کی، اور نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر لوگوں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور ایک کشتی ہمارے سامنے بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آبادی سے ہٹ کر ایک مکان کی تعمیر کی اور کشتی کی تیاری شروع کر دی گئی، تختے اور کیل تیار کیے گئے۔ یہ سب دیکھ کر ان کی قوم کے لوگ مذاق کرتے، وہ کہتے، نوح، پہلے تو تم نبی تھے، اب بڑے ہی بن گئے، کیا نبوت کو چھوڑ دیے؟ کبھی کہتے، اس کشتی بنانے سے کیا حاصل، یہاں تو پینے کا پانی دستیاب نہیں، تم آخر دریاؤں اور نہروں سے دور کشتی بنا کر کیا کرو گے؟ کیا اس کشتی کو بیل کھینچے گے یا ہوائیں اڑائیں گی؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کی تمسخانہ بات پر توجہ نہ دیتے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اور آپ کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے اور آپ کی قوم کے سردار تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ نوح فرماتے کہ اگر آج تم ہم سے تمسخر کر رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، جیسے کہ اب تم تمسخر کر رہے ہو، تو عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا دائمی ہوگا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی اس کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ حکم الہی ہوا، جب حکم آ جائے اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا، اور اپنے ماننے والوں اور گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور ہر چیز کے 2 جوڑے نر اور مادہ اپنے ساتھ سوار کر لینا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچے۔ رجب کی 2 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی کہ اچانک تنور سے پانی ابلنے لگا۔ یہ وہ تنور تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ بھاگی اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ یہ طوفان کی پہلی علامت تھی جو ظاہر ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو جمع کیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا، ہم نے کہا، اے نوح، اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سوال کر لیں جو ایمان لائے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، موسلا دھار بارش شروع ہونے لگی، زمین کے چشمے بھی ابل پڑے اور ایک خوفناک طوفان کی صورت اختیار کر گئے۔ پانی ٹیلوں کو ڈبوتا ہوا پہاڑ کی چوٹیوں کو چھونے لگا، کشتی پانی میں تیرنے لگی،
قدرت خود ہی اس کی محافظ تھی۔ اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے حکم سے تھا۔ کچھ دیر بعد بارش کے ساتھ تیز ہوا چلنے لگی اور پھر ہوا ایک خوفناک طوفان کی صورت اختیار کر گئی۔ سیلاب کی موجیں کافروں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ وہ موت سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، لیکن موجیں انہیں دبوچ لیتی اور موت کے حوالے کر دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار اللہ کے عذاب کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران ان کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی۔ وہ ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ علیہ السلام بول پڑے، اے کنعان، اے میرے بیٹے، تو اللہ کی قدرت اور اس کے فیصلے سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اگر اپنی جان کو عزیز رکھتے ہو تو ایمان لے آؤ تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ان الفاظ میں ذکر ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ بدبخت کنعان نے یوں جواب دیا، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی چوٹی پر، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سرکشی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ لیکن وہ بدبخت کنعان اپنی ضد پر قائم رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پھر سمجھانے کی کوشش کی، میرے بیٹے، آج اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں پانی کی ایک تیز لہر آئی اور کنعان کو بہا کر لے گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے اللہ کے حضور یوں التجا کی اور پکارا۔ نوح نے اپنے رب کو اور کہا، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں سے سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی اور جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ ایک کافر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اپنی خطا پر آنسو بہانے لگے۔ اللہ سے استغفار طلب کی اور عرض کی، میرے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار اپنے بیٹے کے ہلاک ہونے کا منظر دیکھا۔ طوفان شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ کافر موت سے بچنے کے لیے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مگر موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ پانی میں ہر طرف لاشیں تیر رہی تھیں۔ اب کافروں کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ غلط تھے اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے اور انہیں موت کا ذائقہ چکھنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو رہی تھی۔ وہ نہایت خوفناک منظر تھا۔ آسمان سے مسلسل بارش ہو رہی تھی، زمین کے چشمے پانی اگل رہے تھے۔ ہر لمحہ پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی تھی اور کافروں کی چیخ و پکار طوفان کی شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ ہلاک ہو رہے تھے، ان کی تعداد گھٹتی جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 افراد اور ان کے کنبے کے لوگ سوار تھے۔ یہ لوگ 150 روز تک کشتی میں ہی رہے۔ اللہ کی طرف سے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا گیا تھا۔ کئی روز تک بیت اللہ کے چکر لگانے کے بعد کشتی کا رخ جودی پہاڑ کی طرف ہو گیا، جہاں وہ اللہ کے حکم سے ٹھہر گئی۔ جب عذاب الہی کا مقصد پورا ہو گیا اور کفار کا صفایا ہو گیا تو بارش تھم گئی۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی اور حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا۔ اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا، دوری ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سلامتی سے کشتی سے اتر جائیں، اب آپ پر نعمتوں کی بارش ہوگی۔ حکم ہوا، اے نوح اتر جا ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی
جنہیں ہم دنیا کے کچھ فوائد دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جودھی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک نئی بستی کی تعمیر کی۔ یہ بستی ان 80 افراد پر مشتمل تھی جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اس بستی کا نام سمانین تھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ آپ علیہ السلام نے ایک نئی بستی کی تعمیر کی اور دنیا کے نظام کا نئے سرے سے آغاز کیا۔ اسی نسبت سے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔